بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں رچرڈ ولبر کی پوئم مارجینیلیا۔ اس پوئم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم رائٹر کے بارے میں اور کچھ اس پوئم کے ٹائٹل کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ رچرڈ ولبر ایک 20 سینچری کا رائٹر ہے، پوئٹ ہے اور ایک SSP ہے۔ اور مارجینیلیا کے اندر اس نے کچھ ایسے فیکٹس جو ہیں وہ ہم ساتھ شیئر کیے ہیں جس کے تھرو وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو مارجینیلیا ہے وہ اصل میں ایک انسان کی زندگی ہے۔ جس طرح ہم ایک متوازن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک بیلنس لائف گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی قصص رہ جاتی ہے جس کے بارے میں ہم بہت سوچتے ہیں کہ کاش ایسا ہو تو ایسا ہو جائے۔ مینس ہماری بہت ساری ڈیزائرز ہیں، ہم مارجنس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ ہمارا جو مرکز ہے، ہمارا جو سرکل ہے، اٹ از مور امپورٹنٹ، بٹ مارجنس آر دا ڈیزائر وچ اے پرسن وانٹس ٹو اٹین۔ وہ ایسی خواہشات ہیں جو کہ ایک انسان اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا یہ اس نے کچھ وہ ریفرنسز کا بھی استعمال کیا ہے۔ ہم مارجن سے مراد ایک ایسا ایرا بھی لے سکتے ہیں جس میں ریسزم کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا تھا، یعنی کہ جو وائٹ پیپل تھے وہ سمجھتے تھے کہ وی ہیو ہولڈ دا سینٹر، کہ انہیں جو ہے نا وہ سینٹر کو ہولڈ کیا ہوا ہے، اور جو ریسسٹ ہیں وہ مارجنس پر ہیں، یعنی کہ وہ خود کو سپیریئر سمجھتے تھے اور جو بلیک پیپل ہیں ان کو انفیریئر سمجھتے تھے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو سینٹر ہے وہ مارجنس کے بغیر تو ہولڈ نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ وائٹ پیپل کی تب تک کوئی ویلیو نہیں ہو سکتی جب تک بلیک نہیں ہے۔ تو اس کو ہم دو تھیمیٹک کنسرن کے ساتھ ڈیفائن کر سکتے ہیں، ایک تو ریسزم سے، اور دوسرا ہم کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ڈیزائرز ہیں، ایمبیشنز ہیں جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ ہماری زندگی میں کس طرح سے ایک خواہش سے ابھرتی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک چینج آ سکتا ہے، ہم اس کو بدل سکتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسے ڈیزائرز ہیں، اگر ہم حاصل کر لیں تو ہمارے دل کو تسکین مل سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ان اچیویبل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ بتایا ہوا ہے۔ لیٹ اسٹارٹ۔ تھنگس کانسنٹریٹ ایٹ دا ایجز، جو چیزیں ہیں وہ ایجز کی طرف زیادہ کانسنٹریٹ کرتی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر ہم ایک بیلنس زندگی گزار رہے ہوں پھر بھی ہم ایک ایسی خواہشات کے بارے میں ایسی خواہشات کے بارے میں سوچتے ہیں جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دا پانڈ سرفیس از بورن ٹو فش اینڈ مین، جو ہمارا سرفیس ہے، جو ہمارا سینٹر ہے، وہ اس نے فش کا بھی ذکر کیا ہے اور مین کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی کہ اس نے اینیمل امیجری کا استعمال کرتے ہوئے انسان اور جانور دونوں کی جو تھیمیٹک کنسرن ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو فش ہے وہ کہاں رہتی ہے، وہ پانی پر رہتی ہے، لیکن وہ بھی جو ہے نا وہ ایجز کی طرف جانا چاہ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو انسان ہے وہ بھی اپنے مرکز سے نکل کے ایجز کی طرف جانا چاہ رہا ہے۔ کیوں جانا چاہ رہا ہے؟ بوتھ وانٹ ٹو اٹین دیئر وشز اینڈ ڈیزائرز اینڈ اٹ از سپریڈ ان ٹیکسٹائلز کم، اور اس کے اوپر ایک اسکم ہے، ایک ٹیکسٹائلز کم ہے، اینڈ ڈیمکس لائٹ، اور اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ روشنی پڑ رہی ہے، آن وچ، اور جس پر دا للی پیڈس آر سیٹ، کچھ پھولوں کے کچھ پھول لگے ہوئے ہیں، اینڈ دے آر آلسو ان لیڈ ریڈی ٹوگس، اور وہاں پر کچھ جو ہیں وہ ڈگمگاہٹ کے کچھ رستے ہیں، بی کامڈ، کبھی کبھار تو وہ بھی کامڈ ہیں، پرسکون ہے، پائن لیوز، وہاں پر کچھ پتے ہیں، ایئر ببلز، لیکن وہ تمام کی تمام ایئر ببلز ہیں۔ ایئر ببلز یعنی کہ زندگی ایک ببل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہاں آتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ ایک سانس لے کر چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارا ڈیوریشن بہت کم ہے، اس سے ہماری بہت ساری ایمبیشنز، ایسپریشنز ہیں جس کو ہم فلفل نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے نا۔ اینڈ چین میل آف اے فرتھ، اور جس طرح ایسا لگتا ہے جس طرح کوئی ایک چین چل رہی ہے ہمارے ڈیزائرز کی، جس کو ہم پروئے جا رہے ہیں بٹ ٹل ہمارا کوئی بھی یہاں پر اینڈ نہیں ہے۔ پھر نیکسٹ میں کہتا ہے ڈسینڈنگ انٹو سلیپ، ہم جب سو جاتے ہیں، ایز وین دا نائٹ لفٹ، جب رات اٹھ جاتی ہے، فالز پاسٹ اے بریلینٹ فلور، تو ہم اپنے ماضی میں چلے جاتے ہیں، وی گلمس اے سبلائم ڈیکور اینڈ ہیئر، ہم بہت ساری چیزیں سنتے ہیں جو بہت پیاری ہوتی ہیں، یعنی کہ ہم اپنی خوابوں کی زندگی میں رہتے ہیں۔ زندگی ایک حقیقت کا نام ہے، نہ کہ ایک خواب کا، اور جب ہم فینٹیسی میں چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی کوئی ایسی یوٹوپین لینڈ جو ہے وہ بلٹ اپ کرتے ہیں، کنسٹرکٹ کرتے ہیں، جو ایگزسٹ تو نہیں کرتی لیکن وہ ہماری ہی اسپریشنز ہیں جو ان اچیویبل ہو سکتی ہیں، پرہیپس اے کمپلیٹ میوزک، اور ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح وہاں پر سب کچھ ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بٹ دس ایویئرز اس، لیکن اچانک وہ سب کچھ مدھم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، ایز ان دا نائٹ میڈوز، جس طرح کوئی رات کی چراگاہ ہو، دا کرکٹس ملین راؤنڈ سانگز ڈائز اوے، پھر اچانک سے جو کرکٹ کے سانگز ہیں وہ ڈائز اوے، وہ مر جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو میلوڈیس وائسز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ہم ایک خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک خواب تھا، میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، یہ تو کچھ اور ہے، یعنی کہ زندگی ایک تلخ حقیقت کا نام ہے، ایک کڑوے سچ کا نام ہے۔ فرام آل ایڈوانسز، وہ تمام
تمام چیزیں جو ہم نے سوچ رکھی تھی بہت پہلے، رائزنگ ان ایوری ڈسٹینس، وہ تو بہت دور ہمیں جو سنائی دے رہی ہیں، جس کو میں کبھی بھی پا نہیں سکتا، کبھی میں اس کو حاصل نہیں کر سکتا. اب لاسٹ سینس میں وہ کہتا ہے our wishes are centrifugal. Centrifugals means ہم سینٹر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. ہماری جو ڈیزائرز ہیں، ایمبیشنز ہیں، اور جو ہماری خواہشات ہیں وہ سینٹریفیوجل ہیں، یعنی کہ ایک فورس ہے جو مارجن کی طرف جانا چاہتی ہے، ان کو اٹین کرنا چاہتی ہے، ان کو حاصل کرنا چاہتی ہے. مین کمپوز ڈیلی، انسان دن رات اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو کمپوز کرتا ہے اپنی خواہشات کو کہ وہ یہ حاصل کرے گا، اس کے بعد وہ یہ کرے گا، اپنے پلانز بناتا ہے انوٹنگلی. لیکن وہ سوچتا نہیں ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے دیر فائنل ڈریمز، کہ اس کے جو ڈریمز ہیں، وہ فائنل جو ڈریمز ہیں وہ کیسے ہوں گے. اینڈ دوز آر آور اون وائسز، وہ ہماری ہی اپنی سوچ کے ایک سوچ کا شور ہوتا ہے، وہ ہمارے ہی ڈریمز کی آوازیں ہوتی ہیں. ہوز ریموٹ کنزیومیٹ کورس، کورس کہتے ہیں ایک گروپ آف پیپل ہو سنگ سانگ، یعنی کہ جس طرح گریک ٹریجڈیز میں ہمیں کورس بتاتے ہیں کریکٹرز کے حال احوال کے، اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، نیکسٹ کے ساتھ یہ ہوگا، جو فیوچر جو ہے وہ پریڈکشنز کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے جو ہمارے ڈریمز ہیں نا، وہ ہمارے فیوچر پریڈکشنز ہیں ہمارے لیے. رائڈز آن دا ورلڈ پولز ڈریم، جو ہماری زندگی کے بھور میں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ڈریم ہمارے لیے کس قدر مشکل ہو سکتا ہے اس کو حاصل کرنا. پاسٹ، ہمارے ماضی میں وچ وی فلاگ اور سیلز، جس میں ہم نے اپنی کشتیاں چلائیں، یعنی کہ ہمارے ماضی میں جو ہم نے کیا. ٹورڈز وچ وی ڈرفٹ، اور جس طرف ہم جا رہے ہیں. پلنگ اور ٹریڈز، ہم سب اپنی اپنی تجارت پر لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی خواہشات کی دھن میں لگے ہوئے ہیں. ان ہوپس کے، ایک ایسی امید میں. آف اے گڈ ڈروننگ، کہ ہم ایک نہ ایک دن ایک اچھی ڈروننگ کے ساتھ ایک اچھے غوطہ زن کی طرح ہم اپنی تمام تر خواہشات کو پا لیں گے. یعنی اوور آل پوئم میں جو اس نے چیزیں ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہیں کہ جو جس ایرا میں رچرڈ ولبر کا جو ایرا تھا وہ 20th سینچری ہے، اس میں وار ایرا بھی تھا، اس میں بہت زیادہ پیسیمسٹک جو ہیں وہ چیزیں چل رہی تھیں، لوگ اپنی امیدیں چھوڑ چکے تھے. بٹ اسٹل دے وانٹ ٹو لیو اے لائف فل آف لبرٹی، فل آف فریڈم، ان وچ دے ول بی ایبل ٹو فلفل دیئر ڈریمس، ٹو فلفل دیئر وشز اینڈ اسپریشنس. تو اس طرح سے. اور دوسرا یہ ریسزم کا جو ایلیمنٹ تھا وہ بہت ابھر رہا تھا، لوگوں کی جو لبرٹی تھی اس کو اسپوائل کیا جا رہا تھا. تو لوگ جو ہے وہ ایک ایسی آزادی چاہتے تھے جس میں وہ اپنی یوٹوپین لینڈ کو کنسٹرکٹ کر سکیں، اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو وہ مارجنس کے بارے میں سوچتے تھے، وہ ایسے ڈیزائرز کے بارے میں سوچتے تھے جو سینٹر کے لیے مشکل تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ سینٹر میں رہنا مشکل تھا، یعنی خود کو پروو کرنا، ایجز پر جانا. تو اوور آل پوئم بہت ہی ایزی ہے، پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے. یو کین آسک اینی ٹائم. تب تک کے لیے اللہ حافظ.